قضات اور اس کا تیسرا باب جو 31 آیات پر مشتمل ہے۔ اور یہ وہ قومیں ہیں جن کو خداوند نے رہنے دیا تاکہ ان کے وسیلے سے اسرائیلیوں میں سے ان سب کو جو کنعان کی سب لڑائیوں سے واقف نہ تھے آزمائے۔ فقط مقصود یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی نسل کے خاص کر ان لوگوں کو جو پہلے لڑنا نہیں جانتے تھے لڑائی سکھائی جائے تاکہ وہ واقف ہو جائیں، یعنی فلسطینیوں کے 5 سردار اور سب کنانی اور سیدانی اور کوہ بال ہرمون سے حمات کے مدخل تک کے سب ہوی جو کوہ لبنان میں بستے تھے۔ یہ اس لیے تھے کہ ان کے وسیلے سے اسرائیلی آزمائے جائیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ خداوند کے حکموں کو جو اس نے موسیٰ کی معرفت ان کے باپ دادا کو دیے تھے سنیں گے یا نہیں۔ سو بنی اسرائیل کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فریزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے درمیان بس گئے، اور ان کی بیٹیوں سے آپ نکاح کرنے اور اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو دینے اور ان کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند اپنے خدا کو بھول کر بالیم اور یسیرتوں کی پرستش کرنے لگے۔ اس لیے خداوند کا قہر اسرائیلیوں پر بھڑکا، اور اس نے ان کو میسوپوتامیہ کے بادشاہ کوشن رسیتیم کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ سو وہ 8 برس تک کوشن رسیتیم کے مطیع رہے۔ اور جب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی تو خداوند نے بنی اسرائیل کے لیے ایک رہائی دینے والے کو برپا کیا، اور کالب کے چھوٹے بھائی کنز کے بیٹے غتنییل نے ان کو چھڑایا، اور خداوند کی روح اس پر اتری، اور وہ اسرائیل کا قاضی ہوا اور جنگ کے لیے نکلا۔ تب خداوند نے میسوپوتامیہ کے بادشاہ کوشن رسیتیم کو اس کے ہاتھ میں کر دیا۔ سو اس کا ہاتھ کوشن رسیتیم پر غالب ہوا، اور اس ملک میں 40 برس تک چین رہا، اور کنز کے بیٹے غتنییل نے وفات پائی۔ اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی۔ تب خداوند نے موآب کے بادشاہ اجلون کو اسرائیلیوں کے خلاف زور بخشا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کے آگے بدی کی تھی، اور اس نے بنی امون اور بنی امالیک کو اپنے ہاں جمع کیا، اور جا کر اسرائیل کو مارا، اور انہوں نے کھجوروں کا شہر لے لیا۔ سو بنی اسرائیل 18 برس تک موآب کے بادشاہ اجلون کے مطیع رہے۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی تو خداوند نے بنیامینی جیرا کے بیٹے اہود کو جو بیں ہتھا تھا ان کا چھڑانے والا مقرر کیا، اور بنی اسرائیل نے اس کی معرفت موآب کے بادشاہ اجلون کے لیے ہدیہ بھیجا۔ اور اہود نے اپنے لیے ایک 2 دھاری تلوار 1 ہاتھ لمبی بنوائی، اور اسے اپنے جامے کے نیچے دہنی ران پر باندھ لیا۔ پھر اس نے موآب کے بادشاہ اجلون کے حضور وہ ہدیہ پیش کیا، اور اجلون بڑا موٹا آدمی تھا۔ اور جب وہ ہدیہ پیش کر چکا تو ان لوگوں کو جو ہدیہ لائے تھے رخصت کیا، اور وہ آپ اس پتھر کی کان کے پاس سے جو جلجال میں ہے لوٹ کر کہنے لگا کہ اے بادشاہ، میرے پاس تیرے لیے ایک خفیہ پیغام ہے۔ اس نے کہا خاموش رہ۔ تب وہ سب جو اس کے گرد کھڑے تھے اس کے پاس سے باہر چلے گئے۔ پھر اہود اس کے پاس آیا۔ اس وقت وہ اپنے ہوادار بالا خانے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ تب اہود نے کہا تیرے لیے میرے پاس خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ تب وہ کرسی پر سے اٹھ کھڑا ہوا، اور اہود نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کر اپنی دہنی ران پر سے وہ تلوار لی اور اس کی توند میں گھسیڑ دی، اور پھل قبضہ سمیت داخل ہو گیا، اور چربی پھل کے اوپر لپٹ گئی، کیونکہ اس نے تلوار کو اس کی توند سے نہ نکالا بلکہ وہ پار ہو گئی۔ تب اہود نے برآمدے میں آ کر اور بالا خانے کے دروازوں کے اندر اسے بند کر کے قفل لگا دیا۔ اور جب وہ چلتا بنا تو اس کے خادم آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ بالا خانے کے دروازوں میں قفل لگا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ضرور ہوادار کمرے میں فراغت کر رہا ہے، اور وہ ٹھہرے ٹھہرے شرما بھی گئے۔ اور جب دیکھا کہ وہ بالا خانے کے دروازے نہیں کھولتا تو انہوں نے کنجی لی اور دروازے کھولے، اور دیکھا کہ ان کا آقا زمین پر مرا پڑا ہے۔ اور وہ ٹھہرے ہی ہوئے تھے کہ اہود اتنے میں بھاگ نکلا، اور پتھر کی کان سے آگے بڑھ کر سیرت میں جا پناہ لی، اور وہاں پہنچ کر اس نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں نرسنگا پھونکا۔ تب بنی اسرائیل اس کے ساتھ کوہستانی ملک سے اترے، اور وہ ان کے آگے آگے ہو لیا۔ اس نے ان کو کہا میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، کیونکہ خداوند نے تمہارے دشمنوں یعنی موآبیوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ سو انہوں نے اس کے پیچھے پیچھے جا کر یردن کے گھاٹوں کو جو موآب کی طرف تھے اپنے قبضے میں کر لیا۔
اور ایک کو بھی پار اترنے نہ دیا۔ اس وقت انہوں نے موآب کے 10,000 مرد کے قریب، جو سب کے سب موٹے تازے اور بہادر تھے، قتل کیے، اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ سو موآب اس دن اسرائیلیوں کے ہاتھ کے نیچے دب گیا، اور اس ملک میں 80 برس چین رہا۔ اس کے بعد انات کا بیٹا شمجر کھڑا ہوا، اور اس نے فلسطینیوں میں سے 600 مرد بیل کے پینے سے مارے، اور اس نے بھی اسرائیل کو رہائی دی۔